السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے کہ پھر سے موقع ملا ہے، اور وہی بات بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری ہے، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن جاتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزر جائے گا، اسی طرح سے زندگی تمام ہو جائے گی، اور پھر عمل کا موقع نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے یاد دہانی ہے ایک دوسرے کو، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور ذہول ہو جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، تو اس لیے ضرورت بھی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آدمی کو یاد دہانی کرائی ہے، ایک ہی واقعہ مختلف انداز میں بار بار بیان کیا کہ وہ لوگوں کے لیے مسلسل ریمائنڈر ہو اور وہ اس سے سیکھیں، اور سیکھنے کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے۔ بات سن لی، کان سے اندر چلی گئی، دماغ میں پہنچ گئی، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی کہ سنائی دیتا ہے اور دماغ اس کو اکنالج کر لیتا ہے، لیکن دماغ میں جا کے دماغ میں رہ ہی نہ جائے، بس کہیں گوشے میں پڑی رہے، اس پہ عمل بھی ہو جائے، اس کے مطابق کوئی چینج بھی آ جائے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ خطوط بھیجا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے وعظ پڑھے، آپ کی کتابیں پڑھی، ہم بہت متاثر ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے نصیحت لیں، ہدایت لیں، اپنی اصلاح کرائیں، تو آپ قبول کریں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں پہلی چیز ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اتنے وعظ پڑھے، اتنی کتابیں پڑھی، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، عمل میں کیا تبدیلی آئی آپ؟ یعنی آپ نے صرف اس کو اپریشیٹ کیا کہ الفاظ کتنے اچھے ہیں اور کس اچھے طریقے سے کہا گیا ہے اور کتنا زیادہ اپیلنگ ہے، وہ صرف اس سے متاثر ہوئے کہ اس نے آپ کے واقعی آپ کے دل و دماغ کو متاثر کیا اور آپ کے عمل میں تبدیلی لایا۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے آج کل لفاظی، بیان بازی، اور خصوصاً آڈیو ویژول کے زمانے میں ایسے ایفیکٹ پیدا کیے جاتے ہیں، صوتی ساؤنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور لائٹنگ ایسی ہوتی ہے، اور وہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جو ساؤنڈ کو وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے بہت چیزیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اور مقرر صاحب بھی ماشاءاللہ، وہ بھی، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کیا بات کرنی ہے اور کیا واقعہ بیان کرنا ہے۔ تو حضرت تھانوی نے ایک مزاحیہ واقعہ بیان کیا کہ ایک وائس تھے پرانے زمانے میں انڈیا میں، آج سے 100-150 سال پہلے، تو وہ واعظ کہتے تھے اور لوگ واعظ کہلواتے تھے ان سے، تو انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے تھے کہ 8 آنے میں اتنے کا واعظ کروں گا، اور 1 روپے میں اتنے کا، اور 1.5 روپے میں اتنے کا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اچھا، فرق کیا ہے؟ کہنے کہ 8 آنے میں تو عام سا واعظ کروں گا میں، اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں وہ بتا دوں گا، اور جو 1 روپے کا ہے اس میں گا کے اشعار بھی پڑھوں گا، اور وہ بھی نعت بھی پڑھوں گا، اور زیادہ لمبی تقریر کروں گا، اور جو 1.5 روپے کا ہے تو اس میں تو میں اب ذمہ داری لیتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ مجمع کو رلا دوں گا، اور اپنا کرتا بھی میں پھاڑ لوں گا، تو اس کے ایکسٹرا پیسے مجھے چاہیے۔ جب جوش آئے گا تو میں اس کو بھی وہ کر دوں گا۔ تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے لوگوں کو کرنا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ واعظ سن لیا، واعظ سننے کے بعد کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، کوئی دل و دماغ کی دنیا میں کوئی یہ پیدا ہوا کہ ہاں بھائی بات تو اچھی کی ہے علامہ صاحب نے اور مقرر صاحب نے، لیکن اب مجھے بھی یہ کرنا چاہیے۔
یہ نہیں کہ بس بات سنی اور وہ وہاں گئے اور آپ اپنے گھر گئے اور سب ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ یہ تاثیر پیدا کر دے. اور یہ تاثیر جو ہے نا، یہ اس کا واقعہ بہت حضرت تھانوی نے بیان کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایرانی پیر، پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ایک پورے ہمارا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو ان کی بہت زیادہ وہ کرتا ہے. تو ان کے بعض ابھی بھی موجود ہیں عربی میں، اور ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اردو میں، ہر زبان میں ہو چکا ہے، اور ابھی بھی ویسے ہی 1000 سال 1200 سال گزرنے کے باوجود بھی اتنے ہی مؤثر ہیں. حضرت جو بات اس میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ فیل کرتے ہیں کہ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں. موجود ہیں، اردو میں بھی چھپے پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پر ہیں، فریلی اویلیبل ہیں، فتح ربانی کر کے اور فتح الغیب کر کے اور مختلف ناموں سے. تو حضرت کے ایک ایک واعظ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور کتنے لوگ تائب ہوتے تھے، اور یہ تھا کہ 2-3 لوگوں کی تو روح قبض ہو جائے گی حضرت جب باز کرتے تھے بغداد میں. یہ یعنی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، یعنی کوئی ایگزیجوریشنز نہیں ہیں. ایگزیجوریشنز بھی ہوتی ہیں لیکن یہ تھا حضرت کا. تو حضرت لوگ کہتے تھے حضرت نے کچھ سیکھا ہوا ہے، سحر کرتے ہیں یا الفاظ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور کچھ ہے جو اچھا اثر ہے. تو حضرت کو بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو شبہ ہے. تو ایک دن مجمع جمع تھا تو حضرت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم واز کرو. انہوں نے واز کیا، خوب واز کیا، کوئی اثر ہی نہیں ہوا لوگوں کو. اور اثر کیا ہوتا ہے، لوگ جمائیاں لے رہے ہیں، یعنی اثر نہ ہونا، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ڈسٹریکٹیڈ ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو جب باز ہو چکا تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور حضرت خود ممبر پر آئے اور 2-3 جملے کہے جو کہ بالکل بے ربط تھے. اور جملے یہ تھے کہ ہم نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، اور اس کے لیے سحری کے لیے دودھ بچا کے رکھ دیا تھا کہ صبح سحری میں پئیں گے، اور بلی نے پی لیا. تو ہماری ساری تدبیر دھری کی دھری رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مرضی ہماری چلے گی. پورا مجمع لوٹنے لگا، تڑپنے لگا حضرت کی بات سن کے. ایک ہلچل مچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کرتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اثر ہونا، یہ الگ چیز ہے بالکل. یہ اخلاص ہوتا ہے کہنے والے کا. اور قریب کے زمانے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ گزرے ہیں، شہیدان بالا کوٹ. ان کے بازوں میں ہوتا تھا لوگ، اور لوگ توبہ کرتے تھے باتوں سے. حضرت سید احمد شہید کے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار خلفاء تھے، اور زیادہ تر خلفاء ایسے تھے کہ ایک مجلس، بس ایک سٹنگ ہوئی ہے ان کی حضرت کے ساتھ. اور حضرت کی تاثیر تھی قوی نسبت تھی کہ ایک چینج آ جاتا تھا. اسی لیے صحبت پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. وہ سمجھانے کی چیز نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس کرنے کی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. حضرت ویسے قرنی ہے، اتنا بڑا درجہ ہے ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ویس قرنی سے دعا کرانا، جبکہ تابعی ہیں، حضور کی زیارت نہیں کی انہوں نے. صحبت کا، حضور کی صحبت کا اتنا زیادہ وہ ہے، شرف ہے. تو اسی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن تھا کہ کتاب نازل کر دے بغیر نبی کو، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ نبی نہ آیا ہو. بہت سے نبی آئے لیکن کتاب نہیں آئی، کتاب نہیں آئی کوئی. وہ پرانی کتابوں کی کرتے رہے، تورات کی، انجیل کی، اس کی کرتے رہے تعلیم، لیکن نبی ضرور بھیجا کہ بھائی آدمی کو دیکھ کے ہی آدمی بنے گا. تو یہ بات جو ہے نا، یہ مفقود ہوتی جا رہی ہے آج کل. اور کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہیں میٹیریلسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو وہ چیزیں اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو کہ میٹیریل
یا مٹیریلسٹک لینگویج میں ایکسپلین نہیں کی جا سکتے، تو وہ اسپریچول لیول پر آ جاتا ہے بات، اور وہ ہے بھی کم ہے اور اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اثر دے دے بات میں، اور اثر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات بھی مؤثر ہو جاتی ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ وعظ اور نصیحت اور کوئی کتابیں اور یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ آج کل کے زمانے میں جو زیادہ تر لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے جمع کیے ہیں ان کی کہانیاں کہ بھائی آپ ان کے واقعے کہ کس طرح آپ مسلمان ہوئے. زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہوئے نا وہ قرآن پڑھ کر ہوئے، قرآن پڑھ کر وہ کہیں گے ہم متاثر ہو گئے کہ یہ جو کلام ہے نا اس کی شان ایسی ہے کہ یہ مخلوق کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس سے متاثر ہو کے ہوئے لوگ بہت زیادہ مسلمان. اور بعض لوگ جو ہوئے وہ پھر ان کی اور بھی ریزنز ہیں، لیکن زیادہ تر اس وجہ سے. اور اس سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک ارشادات ہیں اس میں جو تاثیر ہوگی وہ بیان سے باہر ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ انٹیلیجنس چاہیے، اس وجہ سے اس کی تشریح زیادہ تر بیان کی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سارے جو کنفیوژن، اس کے سارے ڈاؤٹس جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو تلاوت فرمائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کہ اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا کوئی علامت ہے؟ اور یہ ماشاءاللہ یہ صحابہ کی انٹیلیجنس ہے، یہ بھی حضور کا فیض ہے کہ وہ ایسے سوال حضور سے کرتے تھے کہ جو ہمارے لیے تعلیم کرتے تھے. اگر ان کی سمجھ میں آ بھی گیا ہوتا لیکن وہ کلیریفیکیشن مانگتے تھے حضور سے کہ مزید آپ کلیریفائی کر دیں. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا اس سے اور زیادہ وہ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کی نور داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے بہت دوری پیدا ہونا اور ہمیشہ رہنے والے گھر آخرت کی طرف رجوع اور موت سے پہلے اس کی تیاری. تو یہ نور داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے جس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے اور اس کے سارے اس کو شرح صدر ہو گیا اور اس کے سارے ڈاؤٹس کنفیوژنز دور ہو گئے. اس کو یقین ہو گیا کہ اسلام جو ہے وہ دین حق ہے اور جو بیسک عقائد ہیں اسلام کی، اللہ ایک ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ ساری چیزوں پہ اس کا یقین ہو گیا اور عمل ہونے لگا اس کا کسی نہ کسی حد درجے میں. تو انہوں نے کہا بھائی اس سینہ کھولنے کی کیا ہے؟ تو کہا نور داخل ہوتا ہے سینے میں. ہم لوگ نور کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں نور لائٹ ہے، روشنی ہے، جبکہ یہ تو ایک ظاہری صورت ہے. حضرت تھانوی نے ایک پورا واعظ میں اس کی تفسیر کی ہے. حضرت نے کہا نور لائٹ نہیں ہے، نور وہ صلاحیت ہے جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے دیتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہ لائٹ ہے، اس وقت تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں راستہ ہے، یہاں راستہ نہیں ہے، یہاں سے جا سکتا ہوں، یہاں بھی روشنی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نہیں جا سکتے یہاں سے. لیکن یہاں دروازہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ جا سکتے ہیں اس کو کھول کے. تو یہ نور ہوتا ہے، نور ڈفرینشیٹ کراتا ہے. اور اصل نور وہ ہے جو حق و باطل میں تمیز کراتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے، الحق چیز کیا ہے اللہ کی طرف سے اور یہ جو باقی چیزیں کیا ہے. تو یہ چیز ہے. لیکن ظاہری مطلب میں ہم لوگ اس کو لیتے ہیں کہ بھئی نور ہے اور سارے لوگ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ آنکھیں بند کریں اور نور نظر آئے.
زیادہ تر کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ نور نظر آئے گا. کسی کو آف ہی سے آتا ہے لیکن ہر ایک کو نہیں آتا. اصل چیز نور ظاہر ہونے کی یہ ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے, پتہ چل گیا کہ بھئی اسلام دین حق ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے, اور شک و شبے دور ہو گئے. عقلی طور پر آپ مطمئن ہو گئے کہ بھئی ہاں مجھے کام کرنے کا یہ ہے. یہ نہیں کہ ہاں کیا معلوم, بعض لوگ ہوتے ہیں آخر عمر تک لگے رہتے ہیں, اور ہیں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ بدھزم کے پیچھے بھی چل رہے ہیں کہ کیا معلوم ان کے پاس بھی چیز ہو حقیقی. ہندوازم کی باتیں بھی دیکھ لیتے ہیں, بعض سکھوں کی باتیں بھی سن لیتے ہیں, بعض یوگا بھی کرتے ہیں. وہ ان کو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے گا. یہ ڈاؤٹ رہتا ہے ان کو کہ نعوذ باللہ اسلام مکمل نہیں ہے اور اسلامی صرف دین حق نہیں ہے, بلکہ کہیں اور سے بھی مجھے مل سکتی ہے کوئی چیز. تو یہ جو چیز ہے یہ دل میں داخل ہو جائے. اب یہ کیسے داخل ہو یہ تو بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب یہ داخل ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت آدمی کو پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی دنیا جو ہے یہ کچھ دنوں کی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنے سال چلے گی. جب میں میڈیکل کالج میں تھا آج سے تقریباً 30 سال پہلے, تو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی یہاں پر پاکستان میں 56 ایئرس تھے. مردوں کی, عورتوں کی اس سے کم تھی. مختلف ریزنز تھے کہ وہ ڈلیوری وغیرہ میں زیادہ انتقال ہوتا ہے تو ان کی ایوریج ایج کم ہو جاتی ہے, مین ایج پوری اس کی پاکستان میں. اس وقت 67 ہے, 10 سال بڑھ گئی ہے کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے, ہیلتھ کانشیس ہو گئے ہیں, فیسلٹیز موجود ہیں ہیلتھ کیئر کی. امریکہ وغیرہ میں 87 89 ہے ایوریج ایج, تو زیادہ سے زیادہ جی بھی گیا. جاپان میں اور چائنا میں اس سے زیادہ ہے, ان کا لائف سٹائل بہت زبردست ہے, تو 100 سال جی گیا. لیکن اس کے بعد بھی مرے گا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی تک زندہ ہو کہ 100 سال سے زیادہ گزر. تو یہ اس بات کا پتہ چل گیا آدمی کو کہ بھئی دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی. اب جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. ایکسپلین نہیں کرتا. بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے غربت میں آتے ہیں, بڑی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں, کوئی خوشی نہیں دیکھتے, ظلم سے ظلم ہوتا ہے ان پر اور مر جاتے ہیں. تو پھر ان کی زندگی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں نا گڑھے میں چلا گیا اور تو ختم, اس کے بعد کچھ نہیں. دس از دا اونلی لائف, انجوائے. بیچاروں نے کیا انجوائے کیا, آخرت میں کیا ہوگا. بعضوں پہ ظلم ذاتی ہوتی ہے, پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے, ہاروں سے چیر دیا. صحیح ہے. تو آخرت ایک لاجیکل وہ ہے, یعنی آدمی اس میں سوچے تو اس کا بنتا ہے کہ بھئی ایک چیز ہے, آخرت ہے, آخرت میں جزا سزا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنا دیا. تو یہ بات ایک دفعہ کلیئر ہو جائے آدمی کو, تو پھر اس کو تو بھئی آخرت ہے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور آخرت کی تیاری کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. لیکن یہ نور داخل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اتنی دنیا کی آبادی ہے, اس میں سے اتنے مسلمان ہیں, اور ان مسلمانوں میں سے بھی کتنے ہیں جو پریکٹس کرتے ہیں, جو بعض ہیں صرف نام کے مسلمان ہیں, مفادات کے مسلمان ہیں, کچھ ان کے ریزنز ہیں کہ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے, جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے. وہ اللہ کے فضل کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ بہانے بن جاتے ہیں. والدین نے دعا کی, آپ نے کوئی نیکی اس اخلاص سے کر دی کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے, کسی نے دعا دے دی آپ کو, اور یہ بہت کام کرتا ہے کہ دکھی دل سے دعا نکل جائے کسی کے لیے. تو ایسی بات ہو گئی کوئی, اور بعض دفعہ یہ کہ بس محض اللہ کا فضل ہو گیا. تو یہ جو ہے چیزیں ہیں, روزہ افطار کرتے وقت دعا مانگ لی, چاہے بے دہانی سے مانگ لی, شب قدر مل گئی آپ کو, آپ نے دعا کر لی. اسی لیے مواقع اجابت جو ہیں, جن موقعوں پہ دعا قبول ہوتی ہے, اس پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ گئے سے گیا مسلمان بھی ہو کہ بھئی ہاں بھئی دعا مانگو, وہ قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. صحیح ہے. اور کبھی منع نہیں کیا جاتا کسی کو کہ بھئی نہیں, پہلے حالات درست کرو پھر دعا مانگنا, پھر حج کرنا, عمرہ کرنا. کہتے ہیں جس حالت میں بھی ہو کرو. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی.
تو یہ جو بات ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہم پہ ہو جائے، اور یہ مانگنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ فضل اللہ تعالیٰ ہم پہ فرما دیں، کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، میں آپ سے آپ کے فضل عظیم کو طلب کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر فضل عظیم کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو یقین آ جائے کہ بھائی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور مجھے بہتر سے بہتر انسان اور مسلمان بننا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ طریقے سے ہوگا۔ ہر کام جو بغیر طریقے کے ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، گڑبڑ ہی ہوتا ہے۔ یعنی عام چیزیں جو ہیں، آج کل ہم لوگ کوئی چیز کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے حضرت مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ کھچڑی پکا لے، سب سے سمپل چیز ہے، دو چیزوں کو ملا دو، اور اگر پانی کی طرح بھی ہو جائے گی تو صحیح ہے، کھا سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر اس نے کبھی پکائی نہیں ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا دال لوں، کتنا چاول لوں، کتنا نمک ڈالوں، کتنا پانی ڈالوں، بنا نہیں پائے گا۔ ہم لوگ کے لیے آج کل ہے کہ یوٹیوب دیکھ لو، اس میں ضرور مل جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ زندگی تو اتنی قیمتی ہے، یعنی جب کوئی مر جاتا ہے، ابھی ہمارے یہ جو عثمان انسٹیٹیوٹ کے صاحب کا انتقال ہوا، ماشاء اللہ سید ظاہر علی صاحب کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے ان کی، تو بڑے قابل MIT کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے، اور حب الوطنی اتنا کہ گئے تھے یہاں سے اس کے اوپر اسکالرشپ پہ گورنمنٹ کی، تو بہت لوگوں نے کہا کہ جاب آفرز بھی آئیں ان کے پاس کہ آپ رہ جائیے امریکہ میں، اور امریکہ میں تو دنیا کی جنت تصور کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں نے بانڈ بھرا ہوا ہے، حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور عہد کی جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب یہ کافروں سے معاہدہ ہوا تھا تو حضرت ابو جندل زنجیروں میں آئے تھے کہ مجھے اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، مجھے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور مجھے اتنی تکلیف ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رکھا نہیں، واپس کرا۔ اور ان کفار کو جن کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کو اذیت دیں گے، ان کے پاس بھیج دیا، کس وجہ سے کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم معاہدہ نہیں کریں۔ تو وہ آ گئے، انتقال ہو گیا، ختم ہو گئی زندگی۔ ٹھیک ہے، جب زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے، وہ چاہے 70 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، 45 سال کی ہو، تو بس اب تو ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ نے جو کیا اور جو صدقہ جاریہ چھوڑ گئے، اچھے کام کر کے، اچھی اولاد، دعا کرنے والے، بس وہ ہے، ورنہ تو آج کل تو جو ہے ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ایک تماشا ہی ہو رہا ہے، وہ بھی قاعدے سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، طریقے سے کام ہوگا تو پھر افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہیپ ہیزرڈ ہوگا تو پھر اس کا کوئی افیکٹو نہیں لگے گا۔ وہ آج کل ہے نا کہ فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل چلتا ہے، کہ پلان کرنی ہے ہر چیز۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو بتاتے ہیں کہ بھائی ایگزام دینا ہے آپ کو، میرا کام آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، انفارم کرنا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے، میں آپ کا ایگزام نہیں دے سکتا، آپ کی طرف سے پڑھ نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو کرنا ہے، میں فیسیلیٹیٹ کروں گا آپ کے لیے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، اور کس چیز کو پرائیورٹی دینی ہے، اور کس طرح سے اپروچ کرنا، وہ آسان کر دے گا۔ ورنہ اگر ہیپیزرڈ پڑھیں گے، کچھ یہاں سے پڑھا، کچھ وہاں سے پڑھا، کچھ یہ پڑھا، کچھ اس کو چھوڑ دیا کہ یہ نہیں آتا، امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ چھوڑ دو اپنی مرضی سے، تو پھر کام ہوگا نہیں۔ تو بزرگوں نے بنا دیا ہے، امام غزالی نے تفصیل سے اس میں تبلیغ دین میں بیان کر دیا ہے کہ بھئی اصل چیزیں کیا ہیں۔ تو اس میں جو بیسک چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے بہت زیادہ بولنے اور فضول گوئی کا بیان، کہ جو چیزیں آدمی کو روکتی ہیں اللہ کے راستے سے اور اپنی اصلاح سے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کثرت کلام، کہ آدمی بولے زیادہ،
حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا قطع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اور دیگر اعضاء بدن کے ان کے تمام کاموں کا اثر قلب پر پڑتا ہے، مگر زبان چونکہ قلب کی سفیر ہے، یعنی ریپرزینٹ کر رہی ہے آپ کے مائنڈ اور تھاٹ کو، تو جو زبان سے نکلے گا اس کا سب سے زیادہ اثر آپ کے دل پر اور دماغ پر ہوگا۔ تو اس لیے فضول گوئی جو ہے نا، یہ اس سے نقصان بہت ہوتا ہے آدمی کے، اس کے دماغ، اس کی قلب کی صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے مختلف چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، بیکار کی باتیں کرنا، ایسے قصے جن کی کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ان سے تو قلب بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کثرت کلام سے قلب مر جاتا ہے اور معرفت الہی حاصل کرنے کی قابلیت ہی اس میں نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا کفیل ہو گیا، میں اس کے لیے جنت کا کفیل ہوں۔ یعنی اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ میں جنت کا کفیل ہوں، میں اس کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت دلاؤں گا اس کا، جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان ہی کے کرتوت اکثر لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں دھکیلیں گے، اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جو منہ میں آیا کہہ دیا، غصہ آیا تو گالی بک دی، ایسی بات کہہ دی، بد دعا دے دی اور اول فول بک دیا، اور زیادہ طبیعت کھلی تو اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کہتی ہیں جو کہ بالکل جھوٹ ہیں اور جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر زبان ہلائے تو نیک بات اور کلمۃ الخیر بولے، یعنی کوئی اچھی بات کہے، ورنہ چپ رہے، کیونکہ جب زبان زیادہ چلنے لگتی ہے تو لفظ گوئی بڑھ جاتی ہے، اور جب لفظ گوئی بڑھ گئی تو خدا جانے کس حد تک پہنچے اور کیا کچھ منہ سے بکتا پھرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے تاکہ نفس متنبہ رہے اور زبان ضرورت سے زیادہ کلام نہ کرے۔ اب یہ جو بات فرمائی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ فرق کر رہے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو ہے افضل الصحابہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں سے ہے کہ افضل الصحابہ بالتحقیق حضرت ابو بکر ہے، اس میں یعنی کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ اپنی اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اپنے کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ منہ میں کھنکھر رکھ لیے کہ بھائی بند رہے گا منہ، کچھ منہ میں ہوتا ہے تو منہ بند رہتا ہے، تو اتنا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں نے بہت وہ کیا ہے اہتمام کہ کم سے کم بولنا، بس ضرورت کی بات کرنا اور زیادہ باتیں نہ کرنا۔ اور ہماری شریعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پہلے باقاعدہ روزہ ہوتا تھا، مریمی روزہ کہلاتا ہے۔ حضرت مریم کا جہاں قصہ آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے اٹھا کے لا رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دینا میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا، وہ بچہ بولے گا۔ تو یہ روزہ ہوتا تھا پہلی شریعت میں کہ بولنے کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب انہوں نے دعا کی حضرت مریم کے کمرے میں، انہوں نے حجرے میں پھل دیکھے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ عنایت فرمائے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا 3 دن تک نہیں بول سکو گے تم۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ چیز تھی، عبادت سمجھی جاتی نہ بولنا۔ ہماری شریعت میں ڈائریکٹلی عبادت تو نہیں ہے، لیکن عبادت کا ذریعہ ہے کہ کم بولے گا تو ظاہری بات ہے، وقت بچے گا، عبادت کرے گا، فضول بات نہیں کرے گا، ذکر الہی کرے گا، لیکن بس خاموش بیٹھا رہے گا وہ عبادت نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں صرف خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں حضرت آگے تفصیل میں جائیں گے
انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا ایک ایک کر کے حضرت نے لیا ہے. جھوٹ ہے، غیبت ہے، ظالموں کی تعریف کرنا ہے، بدعتیوں کی غیبت کرنا ہے، ہر چیز لوگوں کی بہت زیادہ تعریف کرنا ہے. بہت تفصیل سے حضرت کہے ہیں اس میں اور بیان کیا ہے کہ یہ زبان کے کیا کیا گناہ ہیں. اور کیونکہ توجہ نہیں ہے تو ہے اس طرف لوگوں میں زیادہ رجحان ہے. اور آج کل یہ پبلک اسپیکنگ جو ہے باقاعدہ فن ہے، پڑھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے. اور ایک ہے کسی حد تک تو ٹھیک ہے بھائی، تو خاموش رہتا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جو آتا ہے اور جہاں بولنا ہے وہاں تو بولنا ہے، لیکن جہاں بولنا ضروری نہیں ہے وہاں خاموش رہنا بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بس دعا کر لیں. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستغفرین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا العالمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں کرتے، بے شک نالائقی سے گناہ ہوئے. یا العالمین آپ کی نعمتوں کی ناقدری کی، وقت کو ضائع کیا، آپ کی دیوی صلاحیتوں کو ضائع کیا گناہوں میں. ہر چیز سے توبہ کرتے ہیں. یا العالمین ہماری مدد و نصرت فرمائیے، ہمارے لیے آسان فرمائیے گناہ تو گناہ سمجھنا، گناہ سے توبہ کرنا، اور خدا خواستہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا. یا العالمین ان لوگوں میں سے نہ کیجیے جو باغی ہیں، جو نڈر ہو کے گناہ کرتے ہیں، جن کو ندامت بھی نہیں ہوتی گناہ کرنے کے بعد. یا العالمین یا غیاث المستغیثین آپ نے اپنا فضل فرمایا ہے، وہ انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنی امت حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے. اور توفیق عنایت فرمائیے اپنے نام لینے کی، اپنا ذکر کرنے کی، اپنا کلام سننے کی. یا العالمین یہ تمام نعمتیں برقرار رکھیے. یا العالمین اب اس کے شایان شان ہمیں ایمان اور اعمال کی توفیق عنایت فرمائیے. یا العالمین جو غلطیاں کوتاہیاں ابھی تک ہوئی ہیں سب معاف فرما دیجیے. ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ. ہمارے لیے آسان کر دیجیے دین پہ چلنا. یا العالمین تمام انوار و تجلیات اور تمام جو آپ نے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں، وعدے اور جو خوشخبریاں دی ہیں مسلمانوں کے لیے، اس کا پورے اپنے کرم اپنے فضل سے بنا دیجیے ہم کو. ہم اس کے مستحق تو نہیں لیکن محتاج بہت ہیں. یا العالمین اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرما دیجیے، ایسی محبت جو تمام دیگر محبتوں کا خالق آ جائے، اور ان کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ہماری حفاظت فرمائی ہوئی ہے کرونا کی وبا سے. یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے مزید اس کو دور فرما دیجیے، مکمل طور پہ اس کا خاتمہ فرما دیجیے. اس کے شدید مرض سے ہر مسلمان کو بچائیے، ہر انسان کو بچائیے، پوری انسانیت سے اس کو دور فرما دیجیے عافیت کے ساتھ. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجیرین ہم پہ، ہمارے گھر والوں پہ، والدین، بیوی بچوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں پہ اپنے کرم اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے. یا العالمین ہر طرح کے سانحات، حادثات، ہر طرح کی چوری چماری، لوٹ مار، اسنیچنگ اور یہ خارج الوقت گناہ جو ہیں ان سب سے حفاظت فرمائیے. ہر طرح کی بیماری سے، لوگوں کی اظہار ثانی سے حفاظت فرمائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے. یا العالمین بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ایمان کی، جان مال، عزت، آبرو، صحت کی حفاظت فرمائیے. جو بچے بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں ان کو صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے. کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، ہر جگہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے.
اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، جو مانگا گیا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر مناسب ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا